السلام علیکم ناظرین، تقسیم کے کیس میں اگر پارشل تقسیم آپ کروا رہے ہیں، مطلب کہ آپ کی 3-4 کھیوٹ میں حصہ بنتا ہے، حصہ دار ہیں، آپ مشترکہ مالک ہیں، لیکن اس میں سے ایک کھیوٹ جو ہے آبادی دے کے ہے اور دوسرے جو ہے نا وہ برانی یا زرعی زمین ہے، تو اس چکر میں اس کیس میں یعنی کہ اس طرح سے آپ نے ایک کیس جو ہے نا وہ سول کورٹ میں دائر کیا ہوا ہے، اور جو آپ نے سول کورٹ میں دائر کیا ہوا ہے اس میں آپ 2 کھیوٹ مینشن کر دیتے ہیں، ایک کھیوٹ مینشن نہیں کرتے، یا ایک کھیوٹ مینشن کر دیتے ہیں، 2 مینشن نہیں کرتے. تو بے شمار کیس لاز ایسے بھی ہیں سپریم کورٹ کے اور ہائی کورٹ کے کہ اگر مشترکہ زمینیں ایک سے زائد ہیں تو پارشل اس کی جو ہے نا تقسیم کروانا وہ ممکن نہیں ہے، یعنی کہ آپ صرف ایک جس میں آپ کا زیادہ رائٹ بنتا ہے اس کو آپ تقسیم کروائیں اور باقی کھیوٹ جو ہے نا وہ چھوڑ دیں، تو اس طریقے سے ممکن نہیں ہے، دعویٰ خارج ہو جائے گا. لیکن اس میں ایک چیز آتی ہے، یہ آتی ہے کہ اگر آپ سے سہون وہ رہ گئی ہیں تو آپ کیس کی کسی بھی سٹیج پہ، یعنی کہ ایون کہ اپیل کی سٹیج پہ بھی اگر آپ اس میں اپلیکیشن دے کے وہ کھیوٹ جو ہے نا وہ شامل کروا سکتے ہیں. اور اس میں یہ ہے کہ اگر اپیل سٹیج پہ آپ کرواتے ہیں تو کیس ریمانڈ ہو کے دوبارہ جو ہے نا اس کی پارٹیشن جو ہے نا وہ اس طریقے سے ہو جائے گی، اور دونوں وکیل بھی ادھر وہ ریکویسٹ کر سکتے ہیں جج صاحب سے کہ یہ جو ہے نا اس کو ریمانڈ کر دیا جائے. اور اس کے علاوہ اگر آپ کا یعنی کہ آپ نے آبادی والا کیس جو ہے نا وہ سول کورٹ میں کیا ہوا ہے اور باقی جو دوسرا رہ گیا، آپ کا جو دوسرا زرعی رقبہ ہے وہ رہ گیا، تو آپ اس کا وہ ریونیو کورٹ میں علیحدہ سے بھی کر سکتے ہیں، اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے ایسا. تو لیکن اگر پارشل آپ کروا رہے ہیں تو وہ آپ کے لیے ڈینجرس ہو سکتا ہے، کسی بھی سٹیج پہ وہ آپ کا دعویٰ جو ہے نا وہ خارج ہو جائے گا، خارج ہو سکتا ہے اگر مخالف وکیل جو ہے نا وہ اس کے اوپر انسسٹ کرے اور وہ کوئی اپلیکیشن وغیرہ دے کہ یہ جو ہے نا یہ پارشل تقسیم کروا رہے ہیں کیونکہ اس پراپرٹی میں ان کا بینیفٹ زیادہ ہے اور دوسری پراپرٹی جو مشترکہ ہے اس میں ان کا قبضہ زیادہ ہے، اس لیے انہوں نے اس کو انکلوڈ نہیں کیا، تو صرف اسی فیکٹ کے اوپر جو ہے نا وہ آپ کا دعویٰ خارج ہو سکتا ہے. لیکن آپ کو جس وقت یاد آئے یا جس وقت آپ کو پتہ چلے، ہو سکتا ہے آپ کے وکیل صاحب نے غلطی سے وہ مس کر دیا ہو، یا آپ نے جو ہے نا اپنے وکیل صاحب کو بتایا نہ ہو اس کے بارے میں، یا پاسبل ہے کہ آپ کا واقعی اس میں زیادہ مفاد ہو اس لیے آپ نے شامل نہیں کیا، تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ نقصان دہ ہوتی ہیں، اور یہ لنگر آن ہونے کا جو ہے نا جو دعوے کا جو ہے نا لمبا ہونے کا موجب بنتی ہیں. تو اس لیے اس کو جو ہے نا سٹارٹ میں ہی آپ اس کو کنکلوڈ کیا کریں اور ساری پراپرٹیز شامل کیا کریں. ابھی جو لینڈ ایونیو ایکٹ جو نیا آیا ہے نا اس میں تو آپ آبادی دے والا جو ایریا ہے اور زرعی ایریا دونوں ہیں اگر اکٹھے یا علیحدہ کھیوٹ ہیں تو وہ دونوں کی کٹھی پارٹیشن ادھر بھی اپلائی کر سکتے ہیں، اور یونیفیکیشن آف ہولڈنگس کا ساتھ اپلیکیشن دے سکتے ہیں کہ وہ جو ہے نا اس کو اکٹھا کر کے تو میرا جو رقبہ ہے وہ ایک جگہ پہ کر دیا جائے. تو یہ ابھی تو بہت آسان ہو گیا جو نیا لینڈ ایونیو ایکٹ آیا اس کے حساب سے. تو باقی یہ ہے کہ تقسیم کا جب بھی کیس فائل کریں تو جو آپ جس کے ساتھ آپ تقسیم کروانا چاہتے ہیں اس کے ساتھ جتنی بھی مشترکہ پراپرٹیز ہیں وہ ساری اکٹھی کر کے تو پھر فائل کیا کریں، کیونکہ یہ بعد میں جو ہے نا یہ نقصان کا موجب بن سکتا ہے. شکریہ.